जॉन जोन्स नामी ये शख्स यूटा लेक के करीब एक गार के अंदर खोज की नीयत से घुसा था। खोज के दौरान उसने फैसला किया कि वो गार की सबसे तंग जगह में जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। लेकिन क्या मालूम था उसको कि ये फैसला उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला होने वाला है। वो नटी पटी के नाम से पहचानी जाने वाली इस गार के तंग रास्तों में रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन रास्ता भटक कर गलती से गार के ऐसे हिस्से में घुस बैठा जहां आज तक कोई भी नहीं गया था। कब्र जितनी तंग जगह जिसमें हाथ हिलाना तो दूर की बात, सांस लेना भी मुश्किल था, और बदकिस्मती से इसी कंडीशन में जॉन उल्टा फंस गया। ये कहानी है 26 साला जॉन जोन्स की, जिसकी जिंदगी के आखिरी 27 घंटे इसी गार में गुजरे। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, यूटा की सॉल्ट लेक सिटी के करीब छोटी छोटी चट्टानें हैं जिनके अंदर ये नटी पटी नामी हाइड्रोथर्मल केव मौजूद है। 1960 में पहली बार ये गार डेल ग्रीन नामी शख्स ने डिस्कवर की, और तब से लेकर यहाँ हजारों मन चले नौजवान अपने हुनर का इम्तिहान लेने आने लगे। नटी पटी केव अपने तंग फिसलने वाले टेढ़े रास्तों की वजह से काफी मशहूर है, जिसके अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो भी सिर्फ 30 इंच चौड़ा। यानी कि वो नौजवान जिनकी कमर और छाती 30 इंच से कम है, सिर्फ वही इसके अंदर जा सकते हैं। यहाँ हर साल करीब 20,000 लोग अपने हुनर को चमकाने के लिए आते रहे, लेकिन फिर 1999 से लेकर 2004 के दरमियान यहाँ कुछ हादसे हुए, और फिर गार की सेफ्टी को लेकर बहुत सवाल उठाए जाने लगे। एक मौके पर 23 साला नौजवान गार की गहराई में 7 घंटे तक फंसा रहा, और दूसरे मौके पर एक नौजवान पूरी रात गार में उल्टा फंसा रहा। इन हादसात की वजह से 2006 में अथॉरिटीज ने नटी पटी केव को बंद कर दिया, लेकिन प्रोफेशनल केवर्स का कहना था कि अगर बंद करना ही है तो सिर्फ उन लोगों के लिए बंद की जाए जिनका केविंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अक्सर वही लोग यहाँ फंसते हैं। दूसरी तरफ ऑफिशियल्स का कहना था कि नटी पटी केव किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं है, जो किसी भी वक्त किसी की जान ले सकती है। प्रोफेशनल केवर्स और ऑफिशियल्स के दरमियान नटी पटी के लिए जंग चलती रही, और आखिरकार 2007 में इसको नए रूल्स के साथ दोबारा खोल दिया गया। एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई जो गार के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की परमिशन देगी जिनका केविंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो और जिनके पास प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स भी हों। नटी पटी में जाने के लिए 21 दिन पहले ही परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता था, और इसी परमिट के लिए सॉल्ट लेक सिटी के 2 भाइयों जॉन और जॉश जोन्स ने भी अप्लाई किया। 24 नवंबर 2009 को रात 8 बजे 26 साला जॉन जोन्स अपने ग्रुप के साथ नटी पटी केव सिस्टम में दाखिल हुआ। दोनों भाइयों को केविंग का पहले कुछ एक्सपीरियंस तो था, लेकिन नटी पटी में वो पहली बार जा रहे थे। गार के अंदर जाने के 1 घंटे तक सब कुछ नॉर्मल रहा, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी कैविटी को एक्सप्लोर किया, जिसको बिग स्लाइड कहते हैं। यही वो पॉइंट था जब जॉन, जॉश और दूसरे 2 दोस्तों ने गार में मजीद डीप जाने का खतरा मोल लिया, यानी केव का सबसे मुश्किल हिस्सा जिसे बर्थ कैनाल कहते हैं। बर्थ कैनाल इतना तंग है कि आज तक बहुत ही कम लोग इसके करीब जा चुके हैं। ना सिर्फ इंतहाई तंग, बल्कि इसका रास्ता ढूंढना भी काफी मुश्किल है। माजी में भी कई लोग बर्थ कैनाल के रास्ते में फंस चुके थे, लेकिन जॉन, उसका भाई और 2 दोस्त काफी फिट थे, तभी उन्होंने बर्थ कैनाल तक जाने का फैसला किया, जबकि बाकी टीम मेंबर्स पीछे ही रहे। बर्थ कैनाल तक जाने का आइडिया भी असल में जॉन का ही था, इसी वजह से वो इन सब से आगे आगे था। रास्ता इतना तंग था कि जॉन अपने पेट के बल रेंग रहा था, ये सोचकर कि वो बर्थ कैनाल के रास्ते में दाखिल हो रहा है, जबकि वो अनजाने में एक गलत टर्न लेकर कॉक स्क्रू नामी रास्ते में चला जाता है। ये वो जगह थी जहां सबसे दुबले पतले केवर्स ही जा सकते थे। गार के मैप में देखा जाए तो ये वो रास्ता था जहां जॉन को राइट बर्थ कैनाल की तरफ जाना था, जबकि उसने लेफ्ट टर्न ले लिया। वो जैसे ही आगे बढ़ा, रास्ता मजीद तंग होने लगा और अब वो पीछे नहीं मुड़ सकता था, पर वो आगे बढ़ता गया इस उम्मीद में कि शायद आगे रास्ता थोड़ा चौड़ा होगा और वो वहां से वापस मुड़ जाएगा। आगे उसको नीचे की तरफ एक जगह नजर आई और यहाँ जॉन को लगा कि शायद वो यहाँ से वापस मुड़ सकेगा। यहाँ मामला काफी बिगड़ गया, क्योंकि बदकिस्मती से जब वो 10 बाय 18 इंच के इस रास्ते में दाखिल हुआ तो आगे एक डेड एंड था, और अब जॉन वॉशिंग मशीन जितनी जगह में उल्टा फंस चुका था।
اس کا سر نیچے، ٹانگیں اوپر اور جگہ اتنی تنگ کہ اس کے ہاتھ بھی باڈی میں دب رہے تھے، یعنی وہ ہاتھوں کا استعمال بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ جان نے کئی بار یہاں سے نکلنے کی کوشش کی لیکن ایک بار بھی کامیابی نہیں ملی۔ اب اس وقت جان نے اپنے بھائی کو آواز دینا شروع کر دی۔ کچھ منٹوں کے بعد جب جوش وہاں آیا تو اس کو جان کی صرف ٹانگیں نظر آئیں۔ پہلے اس نے اپنے بھائی کی اس حالت کا مذاق بنایا، لیکن جب اس کو اس سنگین حالت کا اندازہ ہوا تب جوش بھی گھبرا گیا۔ جوش نے بھائی کی ٹانگوں کو پکڑ کر کئی بار کھینچا لیکن اس سے معاملہ اور خراب ہو گیا کیونکہ اب جان زیادہ نیچے چلا گیا۔ جان الٹا پھنسا ہوا اپنی باڈی کو بالکل بھی نہیں ہلا پا رہا تھا۔ اس پوائنٹ پہ دونوں بھائیوں کو لگا کہ اب ان کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ 911 کال کرنے کے لیے غار کی اس گہرائی میں موبائل سگنل بھی نہیں تھے۔ تبھی جوش کو باہر آنا پڑا اور کال کر کے وہ واپس اپنے بھائی کی لوکیشن پر پہنچ گیا۔ قریب 3 گھنٹے بعد پہلی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ یہ سوزی موٹولا تھیں جنہوں نے 2 گھنٹے تک جان کو باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن جان ان کی امید سے زیادہ بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ جگہ اتنی تنگ تھی کہ سوزی نے جان کی جینز بھی کاٹی تاکہ 1.5 سینٹی میٹر اور زیادہ جگہ مل سکے، لیکن اس سے بھی کام نہیں بنا۔ آخر کار سوزی بھی ایگزاسٹ ہو کر واپس باہر آ گئی۔ باہر جان کی بیوی، اس کی بیٹی اور ریسکیو ٹیم کے 30 لوگ اور بھی پہنچ چکے تھے۔ وہ سارے جان کو باہر نکالنے کے مختلف طریقوں پہ غور کر رہے تھے، جن میں ایک طریقہ اس کی ٹانگیں کاٹنے کا بھی تھا، لیکن آخر کار ان سب نے رسیوں اور پلی سسٹم کے استعمال پر اتفاق کیا جس کو جان کی ٹانگوں پر باندھ کر کھینچا جائے گا۔ پر مسئلہ یہ تھا کہ مختلف پولیز کو غار کے پتھروں میں ایسے ڈرل کر کے لگانا ہے تاکہ رسیاں پتھر سے نہ ٹکرائیں اور سارا لوڈ پلی پر پڑے۔ پلی کو غار کے پتھروں میں ڈرل کر کے فکس کیا جانے لگا، جس میں خطرہ تھا کہ پتھر ٹوٹ کر راستہ بند بھی کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ ڈرلنگ کے دوران کچھ پتھر ٹوٹ کر سلائیڈ کرتے ہوئے جان کے اوپر بھی گرے۔ 700 فٹ کی گہرائی میں یہ کام کرنا جہاں کافی مشکل تھا وہیں کافی ٹائم کنزیومنگ بھی، اور اوپر سے تنگ راستے کی وجہ سے ایک وقت میں صرف ایک ہی ریسکیو ورکر اندر جا سکتا تھا۔ اوپر ریسکیو ورکرز کی تعداد اب 100 سے زیادہ ہو چکی تھی، لیکن وہ سارے کچھ نہیں کر پا رہے تھے، اور لگے ہاتھ ریسکیو ٹیم میں موجود ایک ڈاکٹر نے معاملے کو مزید سنگین بنا دیا جب انہوں نے یہ بتایا کہ جان کیونکہ الٹا پھنسا ہوا ہے تو اس کے پاس صرف 10 گھنٹے ہیں، یعنی اتنے وقت کے بعد اس کے آرگنز ایک ایک کر کے فیل ہوتے جائیں گے۔ انسانی جسم سیدھا رہنے کے لیے بنا ہوا ہے، جس میں دل کی لوکیشن باڈی کے اوپر والے حصے میں ہے۔ ہارٹ پمپ کر کے پوری باڈی کو خون سپلائی کرتا ہے اور تقریباً 80% خون نیچے والے حصوں کو سپلائی ہوتا ہے، جہاں گریوٹی کی مدد سے سپلائی آسانی سے پہنچ جاتی ہے۔ لیکن کیونکہ اب جان الٹا ہے تو اس کے ہارٹ کو زیادہ زور لگا کر 80% باڈی تک خون اوپر کی طرف پمپ کرنا ہوگا، جس میں ہارٹ کو اوور ٹائم کام کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس سے جان کو کسی بھی وقت ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے۔ یہ جاننے کے بعد ریسکیو ورکرز نے جان کو کم از کم سیدھا کرنے کے لیے کوشش اور تیز کر دی۔ گھنٹوں انتظار کے بعد پولیس انسٹال ہوئی اور جان کو ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچا گیا، لیکن جلد ہی وہ نئے مسئلوں میں پھنس گئے، جیسا کہ جان کی ٹانگیں ایسی پوزیشن میں تھیں کہ وہ بینڈ نہیں ہو پا رہی تھیں، اور جب وہ ٹانگوں کو کھینچتے تو پیر غار کی چھت سے ٹکرا جاتے۔ خیر بڑی مشکل سے انہوں نے جان کو اس گڑھے سے کافی باہر نکال لیا، لیکن آخری وقت میں ایک پلی غار کی دیوار سے نکل گئی اور اب جان واپس وہیں پھنس گیا جہاں وہ پہلے تھا۔ جان اب کافی پینک ہو رہا تھا، تبھی 2 وے کمیونیکیشن سسٹم اندر بھیجا گیا تاکہ وہ اپنی بیوی سے بات کر کے تھوڑا ریلیکس ہو سکے۔ یہ طریقہ کام کر گیا اور جان کافی حد تک بہتر ہو گیا۔ آخر کار 19 گھنٹوں کے بعد جان کو دوبارہ سے کھینچنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ یہ کام بہت سنبھل کر کرنا تھا کیونکہ ہر ایک کھچاؤ پر جان کی ٹانگوں پر بہت پریشر پڑ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس بار اس کو کافی حد تک باہر نکال لیا گیا، اتنا باہر کہ اب اس کا فیس ریسکیو ورکر دیکھ سکتا تھا۔ اس ریسکیو ورکر نے بعد میں بتایا کہ جان کی آنکھیں لال تھیں اور اس کے فیس پر خوشی کے لمحات تھے۔ پچھلے 19 گھنٹوں میں پہلی بار جان اس تنگ راستے نما گڑھے سے باہر دیکھ پا رہا تھا۔
اب صرف ایک آخری پل کی ضرورت تھی اور جان پوری طرح اس گڑھے سے باہر آ جاتا، لیکن تبھی اچانک ایک جھٹکے سے دوبارہ پلی فیل ہو گئی اور جان واپس سے اسی جگہ میں جا کر پھنس گیا جہاں وہ پچھلے قریب 20 گھنٹوں سے پھنسا تھا۔ جان جونز کو بچانے کے آخری اٹیمپٹ میں اس کے گرد پتھروں کو ڈرل کر کے توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جان نے ہلنا جلنا بند کر دیا اور وہ کسی بات کا جواب بھی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی بیوی نے بھی ریڈیو پر جان کو ہوش ملانے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس پوائنٹ پر ایک بہادر پیرامیڈک کو جان کی پلس لینے کے لیے نیچے بھیجا گیا۔ جس بات کا سب کو شک تھا وہی ہوا، جان جونز کو 25 نومبر 2009 رات کو 11:50 پر مردہ قرار دے دیا گیا۔ جان کی بیوی کو یہ خبر سن کر بالکل یقین نہیں آیا کہ اس کا ہسبینڈ اتنی چھوٹی غلطی کی وجہ سے مر گیا ہے۔ وہ اس امید میں تھی کہ شاید ٹانگ سے نبض صحیح سے چیک نہیں ہوئی ہوگی اور اس کا ہسبینڈ ابھی بھی زندہ ہے، لیکن جو حقیقت تھی وہ سب کے سامنے تھی۔ پر جس چیز کی ڈاکٹرز نے صرف 10 گھنٹے کے بعد امید کی تھی، جان کی اچھی ہیلتھ کی وجہ سے وہ مزید 17 گھنٹے تک زندہ رہ پایا۔ جان کی ڈیڈ باڈی کو باہر نکالنے کے کئی پلانز بنائے گئے، جس میں باڈی کو 2 حصوں میں نکالنے کا آئیڈیا بھی سامنے آیا، لیکن آخرکار یہ فیصلہ کیا گیا کہ باڈی کو وہیں چھوڑ کر پوری نٹی پٹی کیو کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر کے جان کی قبر ڈکلیئر کر دیا جائے۔ آج بھی جان جونز کی ڈیڈ باڈی نٹی پٹی غار کے اندر اسی پوزیشن میں موجود کیو ایکسپلوریشن کے خطرات کی یاد دلانے کا کام کر رہی ہے، اور غار کے باہر اس کی یاد میں لگائی گئی ایک تختی بھی موجود ہے۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔